نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى فالحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة۔ فرائض کے دروس میں سے یہ 24واں درس ہے، اور پچھلے درس میں جو 23 نمبر والا درس تھا اس میں ہم نے ترتیب الورثتی فی استحقاق الارث کہ پہلے کن کو دیا جائے گا پھر کن کو دیا جائے گا، تو اس میں یہ بات بیان ہوئی تھی پہلے صاحب فرض ہیں، پھر عصبات ہیں، پھر ذوی الفروض ہیں، رد علی ذوی الفروض، اور پھر جو ہے ذوی الارحام مولا الموالات، یہ ترتیب ہے۔ آج کے درس میں جو ہے میراث کے بارے میں پڑھیں گے کہ میراث 2 طرح کی ہوتی ہے۔ امام ابو عبداللہ الرحبی المتوفى سند 577 اغسوی، وہ کیا کہتے ہیں امام صاحب کہتے ہیں کہ وَعْلَمْ بِأَنَّ الْإِرْثَ نَوْعَانِ هُمَا فرض وتعصيب على ما قسم فالفرض في نص الكتاب 6 لا فرض في الإرث سواه البتة نصف وربع ثم نصف الربع والثلث والسدس بنص الشرع والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام۔ کہتے ہیں کہ میراث 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک فرض اور ایک عصوبت، اور اس کی تفصیل اب آگے آ رہی ہے۔ فرمایا کہ الفرض فی اللغت له عدۃ معان منها ما یلی، فرض جو ہے لغت کے اندر اس کے کئی معنی ہیں، اور ان میں سے بعض معنی وہ یہ نیچے لکھے ہوئے ہیں۔ پہلا معنی اس کا ہے التقدیر، ومنہ قولہ تعالی فنصف ما فرضتم، پہلا معنی کیا ہے؟ تقدیر کرنا کسی چیز کی، کسی چیز کا پیمانہ کرنا۔ ای یجب علیکم دفع نصف ما فرضتم، نصف ما قسمتم، جو مال ہے اس کا آدھا حصہ جو ہے وہ دے دو، تمہارے اوپر وہ فرض ہے اس کا دینا جب ایک بیٹی ہو۔ فرمایا الانزال، دوسرا معنی فرض کا لغت کے اندر ہے الانزال، کسی چیز کو تمہارے اوپر نازل کر دینا۔ ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ذات جس نے تیرے اوپر اے نبی قرآن کو اتارا ہے، انزل علیک القرآن۔ تیسرا مطلب ہے اس کا، تیسرا معنی ہے التبیین، یہ لغت میں اس کے معنی ہے، یہ شیخ الفوزان حفظہ اللہ جو موجودہ سعودی عرب کے مفتی اعظم ہیں انہوں نے ذکر کیے ہیں۔ چوتھا مطلب کیا ہے؟ التبیین۔ وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہاری قسموں کا کفارہ تمہارے لیے بیان کر دیا ہے، مشروع کر دیا ہے۔ یہ تیسرا معنی ہے، بیان کرنا، کسی چیز کو جائز کرنا۔ دوسرا مطلب کیا تھا؟ اتارنا۔ پہلا مطلب کیا تھا؟ تقدیر۔ تقدیر یہ والی تقدیر نہیں، تقدیر سے مراد ہے پیمانہ۔ چوتھا مطلب اس کا ہے الاحلال، الاحلال یعنی اللہ نے تمہارے لیے یہ چیز حلال کر دی ہے۔ ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا۔ سورہ احزاب کی آیت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے۔ کیا حلال کر دیا ہے؟ فیما حل اللہ له من نکاح زوجۃ ابنہ بالتبنی، منہ بولا بیٹا تھا نا جو ہے وہ زید کو، فلما قضى زید کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ بیٹا بولا بیٹا بنا لیا تھا، تو اللہ رب العالمین نے اس رسم کو ختم کر دیا، اور چونکہ وہ منہ بولا بیٹھا تھا تو اس کی بیوی کو حرام سمجھا جاتا تھا، تو اللہ نے فرمایا کہ یہ حلال ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، اے نبی
شادی کر لو تو پہ کوئی حرج نہیں، اللہ نے تمہارے لیے اس عورت کو حلال کر دیا ہے. بھلا منہ کے بولنے سے بھی کوئی حرام ہوتا ہے تو اللہ نے حلال کر دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، تو نبی کے بعد سب کے لیے یہ رسم ختم. کسی کو منہ بولا بیٹا آپ کہتے ہو تو اس کی بیوی آپ کے لیے حلال ہے. یہ اسلام میں کوئی منہ بولا بیٹا نہیں ہوتا. فرمایا اسی طرح اس کا جو ہے ایک مطلب یہ بھی ہے کہ غیر عوض کہ مجھے کوئی عوض نہیں ملا. ما اصبت فرضا ولا قرضا، نہ تو مجھے کوئی عوض ملا اور نہ ہی مجھے جو ہے عوض ملا. قرض جو ہے کہتے ہیں ٹکڑے کو کسی کاٹنے کو. قرض کو قرض اس لیے کہتے ہیں کہ جو مقترض جو ہوتا ہے قرض لینے والا، وہ قرض دینے والے کے مال سے ایک ٹکڑا کاٹ کے اپنے لیے لے لیتا ہے، یا وہ جو ہے مقرض اپنے مال میں سے ایک حصہ کاٹ کے مقترض کو دے دیتا ہے، قرض طلب کرنے والے کو. تو اس لیے قرض کو بھی قرض کہتے ہیں. تو یہ تو اس کے لغت میں بعض اس کے معنی ہیں. اصطلاح میں اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ نصیب مقدر فی کتاب اللہ او سنتی رسول ہی صلی اللہ علیہ وسلم او الاجماع، کہ وہ حصہ جو اللہ کی کتاب میں بیان ہوا ہے، تقدیر اس کی وارد ہوئی ہے کہ اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بیان ہوا ہے، یا وہ اجماع میں بیان ہوا ہے جو کہ ایک یا دو ہیں صرف، اور اس کا بیان جو ہے وہ آگے آئے گا. باقی اس میں سارے مسائل جو ہے قرآن میں ہیں اور بعض جو ہے احادیث میں ہیں. اور اجماع کی مثال کیسے؟ جیسا کہ ملت ابیکم ابراہیم، صحابہ کا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ الجد کالاب، جد جو ہے دادا جو ہے بالکل ہی باپ کی طرح ہے. باپ نہیں ہوگا تو دادا کو بالکل باپ کی میراث ملے گی. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین واتبعت ملت آبائی. پتہ چلا کہ والد تو والد ہیں، والد کا والد بھی والد ہیں، اور اس مسئلے پر تمام صحابہ کا اجماع تھا. اور اسی طرح وہ آئے گا مسئلہ عمریتین والا، وہ بھی آئے گا انشاءاللہ، جس کو ثلث الباقی بعد احد الزوجین کہتے ہیں. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں جو ہے وہ فیصلہ سنایا تھا. المناسبۃ بین المعنى اللغوی و اصطلاحی والاصطلاحی، کہ جو ہے والاصطلاحی، المناسبۃ بین المعنى اللغوی والاصطلاحی، اس کو جو ہے میں ٹھیک کر دوں، والاصطلاحی. لغوی اور اصطلاحی معنی میں فرق کیا ہے؟ اس میں مناسبت اس میں کیا ہے؟ لغوی جو معنی ہے اس کا شرعی معنی کے ساتھ ٹچ کیا ہے؟ دیکھیں ہر جو کلمہ ہوتا ہے اس کا ایک لغوی معنی ہوتا ہے، ایک شرعی معنی ہوتا ہے. ہمارے نبی کی زبان پر اگر وہ لفظ بولا جاتا ہے، ہماری شریعت میں وہ آتا ہے تو شرعی معنی مراد ہوگا. صلاۃ کا لغت کے اندر دوسرا معنی ہے دعا، اور شریعت میں نماز جو ہے وہ عبادت ایک خاص قسم کی عبادت ہے. مفتتحۃ عبادت ذات رکوع و سجود، مفتتحۃ بالتکبیر مختتمۃ بالتسلیم. تو ہماری شریعت میں جو ہے صلاۃ الگ چیز ہے. اسی طرح صیام لغت میں الگ چیز ہے، شریعت میں اس کو کہتے ہیں الحقیقت الشرعیہ، شرعی حقیقت. تو ہماری شریعت میں جو اصطلاح میں جو چیز وارد ہوئی ہے ہم اس کا اعتبار کریں گے. لغت میں اس کا معنی کچھ بھی ہو، ہم فائدے کے لیے وہ پڑھیں گے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ جہاں پہ ہماری شریعت میں وہ لفظ دوسرے معنی پہ آیا ہو. فرمایا کہ المعنى اللغوی اعم من الاصطلاحی، اصطلاحی معنی سے تو لغوی معنی جو ہے وہ زیادہ عام ہے، اصطلاحاً فرائض جو ہے وہ خاص ہے. وهو نصیب مقطوع مقدر لمن ذکرهم اللہ فی کتابہ، اللہ نے اپنی کتاب میں جن کو ذکر کیا ہے ان کا جو ہے مقررہ حق ہے، اس کو کہتے ہیں الفرض. اور امام ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ وارث جو ہیں مردوں میں سے وہ 10 ہیں. یہاں پر جو ہے ورثاء کی بیان ہو رہی ہے، ہم نے جو تقسیم کی ہے
یہ ہمارے شیخ کی تقسیم ہے. اکثر جو ہے وہ علماء کی تقسیم یہی ہے. یہ سراجی وغیرہ میں آپ دیکھ لیں جو ہمارے ملک میں پاکستان میں پڑھائی جاتی ہے, اس میں بھی اس طرح کی تقسیم ہے, لیکن دوسرے علماء کی تقسیم تھوڑی مختلف ہے اور نتیجہ ایک ہی ہے. امام ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ والوارثون فی الرجال, انہوں نے جو میراث جو مرد لے کے جانے والے ہیں, چاہے وہ فرض ہے یا تعصیباً لے کے جاتے ہیں عصبہ, ان کا ذکر الگ کیا ہے, عورتوں کا الگ کیا. فرمایا والوارثون فی الرجال عشرہ اسماؤہم معروفۃ مشتہرہ, 10 مرد ہیں جن کو میراث ملے گی, ان کے نام بھی مشہور ہیں. اسماؤہم معروفۃ مشتہرہ, الابن وابن الابن مهما نزل والاب والجد له وان علا والاخ من اي الجهاد كان قد انزل الله به القرآن وابن الاخ المدلي اليه بالاب فاسمع ما قال ليس بالمكذب والعم وابن العم من ابيه فاشكر لذي الايجاز والتنبيه والزوج والمعتق ذو الولاء فجملة الذكور هؤلاء. یہ وہ مرد ہیں جن کو میراث ملے گی. ہاں وہ الگ مسئلہ, ایک ہوگا تو دوسرے کو نہیں ملے گی, فرض ہوگا تو صاحب عصبہ جو ہے اس کو نہیں ملے گا, وہ الگ مسئلہ ہے. کیا فرمایا, اس کا بیان الگ آئے گا. اور عورتوں کا ذکر انہوں نے الگ کیا ہے, کہتے ہیں کہ 7 عورتیں ہیں جن کو میراث ملے گی. والوارثات فی النساء 7 لم يعد انثى غیرهن الشرع بنت وبنت ابن وام مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والاخت من اي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. تو یہ 7 عورتیں ہیں جن کو میراث ملے گی اور 10 مرد ہیں. یہ ان کی تقسیم ہے. ہماری اکثر ہمارے ملک میں جو تقسیم ہے وہ کیا ہے, فرمایا کہ رجال ہیں اور جو کہ 4 ہیں, اور عورتیں ہیں جو کہ 8 ہیں. دیکھیں جی وہاں پر امام عبداللہ کی جو تقسیم ہے شافعی کی, اس میں بھی یہ سب آتے ہیں. جب وہ کہتے ہیں کہ والابن وابن الابن مهما نزل, ابن اور ابن الابن ادھر آ گئے, والاب والجد له وان علا, اب جد یہ سب ادھر آ گئے. فرمایا کہ والاخ من ای الجہات کان, اور اخ جو ہے, اخ انہوں نے ایک بار ذکر کیا, فرمایا کہ کسی بھی جہت میں سے ہو, اخ لاب اخ لام لاب و ام, شقیقی بھائی ہو, اخیافی بھائی ہو, حالاتی بھائی ہو, تینوں کے ذکر انہوں نے اختصار کے ساتھ کر دیے. اسی لیے کہتے ہیں کہ بکل قول موجز مصیبی, موجز مصیبی, اجاز کے ساتھ میں نے آپ کے یہاں آپ کی خدمت میں یہ میراث کے مسائل پیش کر دیے. وہ فرماتے ہیں اچھا جی ہماری ترتیب کو سمجھ لیں, آپ نے جو ہے یہ یاد کرنی ہے. یہ جو نشانیاں ہیں یہ تھوڑی ادھر آگے پیچھے ہو گئی ہیں, میں آپ کو مسئلہ سمجھا دیتا ہوں. آپ نے دیکھنا ہے کہ بھئی رجال جو ہیں ان میں سے 4 صاحب فرض ہیں. اب فرضی حصہ ہے اس کا, جد دادا کا بھی فرضی حصہ ہے, اخ لام وہ بھائی جو ماں کی طرف سے آپ کا بھائی ہے, اس کو بھی فرض حصہ اس کا قرآن میں بیان ہوا ہے. ایک ہوگا تو چھٹا ملے گا, ایک سے زیادہ قوم شرکاء فی الثلث. زوج خاوند کا حصہ بھی قرآن میں بیان ہوا ہے, وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ. باپ کا ذکر ہوا قرآن میں, باپ کا ذکر جو ہے وہ دادا کا بھی ذکر ہے, جد کا. تو یہ 4 جو ہے مرد ہیں. اب جد اخ زوج, اب جد اخ لام و زوج, یہ آپ نے یاد کر لینے کہ 4 مرد ہیں, اب و جد و اخ لام و زوج. عورتیں جو ہے وہ 8 ہیں. بڑا آسان ہے یہ, اس نے کہ 8 عورتیں, بڑا آسان ہے. دیکھیں بنتن و بنت ابن و ام مشفقہ, یہ بنت ہو گئی, یہ بنت ابن ہو گئی, یہ ام ہو گئی, مشفقہ ہے تمہارے اوپر بڑی. و زوجۃ و جدۃ و معتقہ, یہ زوجہ ہو گئی, یہ جدہ ہو گئی. وہ معتقہ, معتقہ کا ذکر ادھر نہیں ہے. معتقہ ہماری کتاب میں ہم نے ذکر کیا ہے اس کو, وہاں پر عصبات بالسبب وہ آگے آئے گا, لیکن یہاں پر آپ دیکھیں والاخت من ای الجہات کانت, اخت کسی بھی طرف میں سے, اخت شقیقہ ہو, سگی بہن ہو, اخت لیا باپ کی طرف سے بہن ہو, اخت لام علاتی بہن ہو. تو یہ 8 ہیں. بنت, بنت ابن, ام, جدہ سگی بہن, باپ والی, ماں والی, اور زوجہ. یہ 8 جو ہیں وہ خواتین ہیں. یہ آپ نے زیر زبر کے ساتھ یاد کر لینے ہیں. اور اگر
آپ کو یہ بیت یاد کرنا ہے تو آپ بیت یاد کر لیں. فرمایا کہ والوارثات فی النساء 7 لم يعط انثى غیرهن الشرع. وارثات جو عورتوں میں سے 7 ہیں، شریعت نے ان کے علاوہ کسی ایک عورت کو بھی میراث نہیں دی. واہ واہ بھائی، کیا 7 کون ہیں؟ فرمایا کہ لم يعط انثى غیرهن الشرع بنت و بنت ابن و ام مشفقہ. 3 تو یہ ہو گئی، بنت و بنت ابن و ام مشفقہ و زوجۃ و جدۃ و معتقہ، یہ ہو گئی 6. والاخت من ای الجہات کانت، اور بہن کو شریعت نے حصہ دیا ہے کسی بھی جہت میں سے ہو، آپ کی سگی بہن ہو، باپ کی طرف سے ہو، ماں کی طرف سے ہو. والاخت من ای الجہات کانت فہذہ عدتہن بانت، یہ آپ کے سامنے ان کی عدت واضح ہو گئی. ٹھیک ہے نا بھائی، یہ بڑا آسان درس تھا. آگے جو ہے ہم تعصیب پڑھیں گے، یہ بھی بڑا پیارا درس ہے. امام ابو عبداللہ کہتے ہیں وَحُقَّ أَن نَشْرَعَ فِي التَّعْصِيبِ، اب ہمارا حق بنتا ہے کہ اب ہم جو ہے عصوبت میں شروع ہو جائیں، عصوبت آپ کے لیے بیان کریں. عصبہ کون ہیں، کیا کیا لیں گے، یہ انشاءاللہ آنے والے درس میں اس کا بیان ہوگا. واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا وسلم.